وبث اور اس نے پھیلا دیے، فیہا اس میں، من کل دابتن ہر قسم کے جاندار. اور دابہ کس کے لیے آتا ہے؟ ہر جاندار کے لیے آتا ہے، چلنے والے، رینگنے والے. اور کتنی قسم کے ہیں جاندار؟ لائف کی کتنی قسمیں ہیں زمین پر؟ جی ہاں، 2 پاؤں پہ چلنے والے، 4 پاؤں پہ چلنے والے، پیٹ کے بل چلنے والے، رینگنے والے، گھٹنوں کے بل چلنے والے، پنجوں کے بل، پاؤں پر. اور پھر یہ ہے کہ کوئی بڑے ہیں ہیوج، کوئی چھوٹے ہیں، کوئی اتنے چھوٹے کہ نظر ہی نہیں آتے، ہاں، کوئی تیر رہے ہیں، کوئی اڑ رہے ہیں، یہ سب اس میں آتے ہیں. کوئی عقل مند ہے، کوئی بے وقوف ہے، کوئی مویشی جانور ہے، کوئی پرند ہے، چرند ہے، درند ہے، ہر طرح کے جانور. کل دابہ ہر قسم کی مخلوق جو زمین کے اوپر ہے. ابھی تک تو انسان نے سارے وہ بھی ڈسکور نہیں کیا. آپ دیکھیں ہر کچھ دن کے بعد پتہ چلتا ہے اب یہ پرندہ ڈسکور ہو گیا ہے، یہ مچھلی کی نئی قسم سامنے آ گئی ہے، اور کوئی اسی طرح کے اور زمین پہ بھاگ دوڑ کرنے والے جانور. میں سوچتے پہلے کہاں تھے یہ، پہلے کیوں نہیں نظر آئے؟ وہ جنگلوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. حالانکہ انسانوں نے ایسی چیزیں بنائی کہ ہر چیز کو یعنی کہ اکھاڑ مارا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ہر روز نئی نئی ڈسکوریز ہوتی ہیں. تو وہ جو سب اللہ کے علم ہے، ان سب میں نشانیاں ہیں. و تصریف الریاح اور ہواؤں کی گردش. صرف و تصریف کا مطلب ہے رخ پھیرنا اس کا، کبھی شمال سے جنوب، ساؤتھ ٹو نارتھ، نارتھ ٹو ساؤتھ، ویسٹ ایسٹ. اور صرف ویسٹ ایسٹ نہیں، بعض اوقات نارتھ ویسٹ، نارتھ ایسٹ، اور بیچ کے حصے بھی کور کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا کبھی ایک رخ ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد دوسرا رخ آ جاتا ہے. اس میں بھی نشانی ہے، کیونکہ اگر ہوا ہمیشہ ایک ہی رخ پر چلتی تو کیا نتیجہ نکلتا؟ سارے درخت ایک ہی طرف جھک جاتے. اور اسی طرح کچھ علاقوں کی پولوشن ایک ہی طرح ہلاک کرتی سب کو. تو اب کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک دوسرے کو کمپنسیٹ بیلنس ہو جاتا ہے نا. ایک دفعہ چیزیں اڑ کے ادھر آتی ہیں، یہاں کی کچھ ضرورتیں ان سے پوری ہو جاتی ہیں، پھر اس میں سے کچھ چیزیں واپس اڑ کے واپس چلی جاتی ہیں. اور اسی طرح بادلوں کی آمد و رفت بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ جو ہواؤں کا رخ پھیرنا ہے، اس میں بھی نشانیاں ہیں. اور کوئی ہوائیں رحمت کی ہوتی ہیں، کوئی زحمت کی ہوتی ہیں، کچھ ہوائیں عذاب لیے بھی ہوتی ہیں. والسحاب المسخر بین السماء والارض اور آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل مسخر کیے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، کام پہ لگے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ ہی نے کیا ہے. اللہ نے ان کو کنٹرول کر رکھا ہے کہ وہ نیچے گرتے نہیں یا اوپر نہیں چڑھ جاتے. اور پھر ان کے کئی رنگ ہیں، ان کی رفتار بھی فرق ہے، ان کی قسمیں بھی فرق ہیں. کلاؤڈز کے کتنے نیمز ہیں؟ لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں. لا کا کیا مطلب ہے؟ تاکید کے لیے لام، لام تاکید ہے. یقیناً نشانیاں اس میں بہت سی. آنکھیں کھولو اور دیکھو کیا کچھ اللہ نے پیدا کیا. ان نشانیوں کو اگر تم دیکھو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کا علم کیسا ہے، اس کی رحمت کتنی، اس کی حکمت کتنی، اس کی قدرت کتنی، اس کی ملکیت کیسی ہے، اس کی طاقت کتنی. یہ ساری چیزیں ہم کو کیا بتاتی ہیں؟ اللہ کی پہچان، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی حکمت، وہ کون ہے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ یہ ساری چیزیں الہ کا تعارف ہے، جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا کہ تم اس کی عبادت کرو جس نے یہ سب کچھ بنایا. اور صرف بنایا نہیں، اب انسانوں کو تو بڑا آرٹسٹ مان لیتے ہیں جو پینٹ کر کے کچھ تصویر لٹکا دے کہیں، اس کے تو گیت گاتے ہیں اتنے بڑے. اب دیکھیں نا، یہ بہت زبردست سینری بنتی ہے، ایک خوبصورت پینٹنگ بن سکتی ہے اگر ان ساری چیزوں کو جن کا یہاں ذکر ہے ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے. اب اگر کوئی صرف کینوس کے اوپر رنگوں سے ان چیزوں کو آپ کو رکھ دے تو آپ کہیں گے واہ کیا کام کیا ہے، کون ہے یہ کرنے والا، فوراً پوچھیں گے. لیکن جس نے اتنی بڑی سینری بنائی ہے اور اس کی حکمتیں بھی بتائی ہیں، وہ کوئی سٹینڈ سٹل چیز نہیں کہ جسے دیکھ دیکھ کے آپ بور ہو جائیں. ہر روز نیا رنگ بدلتا ہے، زندگی کی کوئی امنگ پیدا ہوتی ہے، کبھی دھوپ ہے، کبھی بارش ہے، کبھی برف ہے، کبھی ٹھنڈ ہے، کبھی گرمی. زندہ رہنے کی ایک جستجو رہتی ہے نا، کبھی آپ ایک چیز کے لیے کوشش کر رہے تھے، کبھی دوسری کے لیے، چلتے رہتے ہیں. اگر سارا سال ایک ہی چیز رہے تو بوریت ہو جائے. تو جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کو کیوں نہیں پہچانتے، اس کی تعریف کیوں نہیں کرتے، اس کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اس کے گن کیوں نہیں گاتے، اس کے آگے کیوں نہیں جھک جاتے، اس کو کیوں نہیں اپنا بڑا مانتے، کیوں نہیں اس پہ بھروسہ اور توکل کرتے؟ وہ ہے عبادت کے لائق. لیکن یہ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ آیات لقوم یعقلون، عقل استعمال کرنے والوں کی سمجھ میں آتا ہے. اور یہاں عقل رشد ہے.
عقل ادراک نہیں. عقل ادراک کیا ہوتی ہے؟ وہ عقل ہوتی ہے جس سے انسان بس صرف ان چیزوں کا ظاہری پہلو دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے اچھا یہ بادل ہے، بادل کی یہ قسم ہے، یہ بارش برسائے گا نہیں برسائے گا، یہ ادھر کو جائے گا ادھر کو جائے گا، جیسے موسم کا حال بتاتے رہتے ہیں، ادھر سے ہوائیں آ رہی ہیں، اتنی برف پڑے گی، اتنی بارش ہوگی، یوں طوفان آئے گا. بس صرف تبصرے، اس سے زیادہ کیا ہے؟ اگر زیادہ طوفان ہے تو کوئی روک سکتا؟ کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا. تو عقل کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک عقل وہ ہے جو صرف یہ سجھاتی ہے کہ یہ چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں، بس آج ہوا کدھر سے کدھر کو چلے گی، بس صرف ظاہری چیزوں کو پتا ہے. اس سے پیچھے کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، یہ ان کو کوئی پتا نہیں. یہ کس کو پتا ہوتا ہے؟ جن کے پاس عقل رشد ہوتی، جو عقل ان کی رہنمائی کرتی ہے اور اصل نقطے تک پہنچا دیتی ہے، اصل خالق تک پہنچا دیتی ہے، اور پھر وہ اس کے آگے جھک جاتے ہیں، وہ پھر اسی کے بن کے رہ جاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے وفادار ہوتے ہیں. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.